الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو نہایت مہربان اور رحم کرنے والا ہے۔ آج ہم بات کریں گے ہمارے تیسرے خلیفہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی کے بارے میں۔ حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ قریشی ہیں اور قریشی لوگ بڑے صاحب عزت اور صاحب دولت تھے۔ سخاوت اور شرم و حیا آپ کی بے مثل مشہور تھی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وصیت کے تیسرے روز ہی سب اصحابوں نے اتفاق کر کے آپ کو خلیفہ بنا لیا، اور ان سب میں سے سب سے پہلے حضرت علی، حضرت زبیر اور حضرت سعد، حضرت عبد الرحمن بن عوف اور حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ سے بیعت کی۔ حضرت عثمان مسلمان ہونے کے بعد ہر جمعے کو ایک غلام آزاد کیا کرتے تھے۔ اگر کسی جمعے کو ناگا ہو جایا کرتا تو اگلے جمعے کو 2 غلام آزاد کرتے تھے، اور غلام آزاد کرنے کے ثواب میں ہمارے پیارے آقا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس مسلمان نے غلام آزاد کیا، اللہ تعالیٰ اس غلام کے بدن کے ہر جوڑ کے بدلے آزاد کرنے والے کے ہر جوڑ کو دوزخ کی آگ سے بچائے گا، یعنی کہ ہاتھ کے بدلے ہاتھ، پاؤں کے بدلے پاؤں اور جسم کے بدلے جسم۔ 25,000 درہم میں میٹھے پانی کا کنواں بھی آپ نے خرید کر اللہ کے نام وقف کر دیا تھا، اور 25,000 درہم کی زمین خرید کر مسجد نبوی میں شامل کی تھی۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ہمارے نبی نے فرمایا کہ عثمان ایسی شرم و حیا والے تھے کہ ان سے فرشتے بھی حیا کرتے تھے، جیسے کہ وہ اللہ اور رسول سے حیا کرتے ہیں۔ آپ پردے کی جگہ میں بھی ننگے ہو کر نہیں نہاتے تھے، اور ہمارے پیارے نبی کی 2 صاحبزادیاں حضرت رقیہ اور حضرت ام کلثوم ایک کے بعد دوسری آپ کے نکاح میں آئیں۔ بس ان دونوں کی وجہ سے آپ کو لقب ذی النورین مشہور ہوا۔ یہ رتبہ آپ کے سوا کسی اور آدمی کو نہیں ملا، کیونکہ کسی اور نبی کی 2 صاحبزادیاں اس طرح کسی اور کے نکاح میں نہیں آئی تھی۔ حضرت ام کلثوم کی وفات کے بعد حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عثمان کو اپنی لڑکیاں دو۔ دیکھو میری 40 لڑکیاں بھی ہوتی تو میں ایک کے بعد دوسری کا نکاح عثمان سے ہی کرواتا۔ حضرت عثمان کی خلافت میں بہت سے شہر فتح ہوئے اور بہت سے فوج کے افسروں کا تبادلہ بھی ہوا۔ اس قدر شہر فتح ہوا کہ افریقہ تک اسلامی قبضہ ہو گیا۔ افریقہ کی فتح میں غنیمت کا مال اس قدر ہاتھ آیا کہ ہر مسلمان کے حصے 1,000 اشرفییں آئیں۔ آپ کی خلافت میں 6 برس تک برابر کافروں کے ساتھ جنگ ہوتی رہی۔ اسلامی بادشاہت عرب سے لے کر اندلس تک اور کابل اور بلخ تک پہنچ گئی۔ مسلمان مال و دولت سے مالا مال ہو گئے، یہاں تک کہ ایک مہاجر اور انصاری 29,000 درہم زکوٰۃ کے دینے کے قابل ہو گیا۔ 6 برس خلاف برابر عافیت اور امن سے گزرے۔ اس کے بعد مسلمان میں مالداری کی وجہ سے جھگڑے فساد برپا ہونے لگے، جیسا کہ ہمارے نبی نے فرمایا تھا، مال میری امت کا فرعون ہے۔ بس مسلمانوں کو مالداری نے چین سے نہ بیٹھنے دیا۔ منافق بے ایمان لوگوں کو موقع مل گیا اور انہوں نے خوب دل کھول کر بدلہ لینا شروع کر دیا اور دین محمدی کو مٹانے پر کمر باندھ لی۔ حضرت عثمان ہی کے دور میں عبداللہ بن سبا، منافق بے ایمان، دشمن اسلام، یمن کا رہنے والا اور عربی، علم کو بڑا جاننے والا تھا، اور مکر و فریب اور فتنہ فساد پھیلانے میں بھی بڑا شیطان تھا۔ مسلمانوں کی نا اتفاقی دیکھ کر اس منافق کو بے دینی پھیلانے کا موقع مل گیا۔ وہ خفیہ طور پر منافق لوگوں کا سردار بن گیا اور دین محمد کو مٹانے پر تل گیا، اور کسی کو یہ پتہ بھی نہ چلنے دیا کہ وہ مردود منافق ہے۔ اسی ویڈیو کا پارٹ 2 بہت جلد آپ تک پہنچ جائے گا، اسی لیے آپ لوگوں سے ریکویسٹ ہے کہ چینل کو سبسکرائب کر دیں تاکہ مزید آنے والی ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن آپ تک مل سکے۔ اللہ پاک آپ کا اور میرا حامی و ناصر ہو، آمین۔